بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ضیاء اللہ خان غازی۔ آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں۔ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر ڈپریشن کو بیماری نہیں سمجھا جاتا۔ آج دنیا میں کوئی بھی شعبہ ڈپریشن سے محفوظ نہیں۔ ڈپریشن کا ہماری سوچ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، جس سے جسمانی صحت متاثر ہوتی ہیں، جس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں لالچ، غصہ، چڑچڑاپن، حسد، عدم برداشت وغیرہ ہیں۔ ڈپریشن اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اس سے انسان خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ آج ہم اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اس کی میں آپ کو علامات بتاؤں گا اور پھر کا ہومیوپیتھک علاج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ڈپریشن کا مریض ہے اس کی علامات بتاؤں گا کہ جن لوگوں کے اندر یہ علامات موجود ہوں وہ سمجھیں کہ کسی نہ کسی حد تک وہ ڈپریشن کے مریض ہیں۔ ڈپریشن کا مریض اداس اور غمگین ہوتا ہے اور نا امید ہوتا ہے۔ مریض کی روزمرہ کے کاموں کے اندر دلچسپی کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مریض ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، ذہنی دباؤ محسوس کرتا ہے اور بار بار اس کو خودکشی کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ زندگی سے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ احساس گناہ ہر وقت اس کے اوپر مسلط رہتا ہے اور اسے نیند بہت کم آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت موت کا خوف کے اوپر طاری رہتا ہے۔ بے چینی اور اداسی پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ وہ علامات ہیں جو ڈپریشن کے مریض کو عموماً ہوتی ہیں۔ اب ڈپریشن ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جس میں عدم برداشت کی وجہ سے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں کے بچے ان کا کہا نہیں مانتے، حکم نہیں مانتے، اس کی وجہ سے بھی مریض ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے۔ یا میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں اگر وہ ناخوشگوار ہوں، اس وجہ سے بھی ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض اگر کسی کے ساتھ کوئی فائنینشلی پرابلم ہے یا کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، اس میں بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے۔ اچھا، ڈپریشن کے اندر جانے سے پہلے ذرا یہ ایک سٹریس انزائٹی کی ایک کیفیت ہے جس میں جا کے بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو یہ سٹریس پازیٹیو آپ وے کے اندر لیں گے تو پھر آپ کبھی بھی ڈپریشن کے اندر نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹو لیں گے تو ذرا پھر آپ سٹریس کے بعد آپ ڈپریشن کے اندر چلے جائیں گے۔ اب ڈپریشن میں جب پیشنٹ چلا جاتا ہے، ڈپریشن ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ایسے ہارمونز ریڈیوز ہوتے ہیں جو کہ پھر اس کو آگے مزید جا کے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن والے مریض کا سٹمک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ڈپریشن میں جب پیشنٹ چلا جاتا ہے تو اس کا HCl زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ HCl زیادہ بننے کی وجہ سے ہائیڈروکلورک ایسڈ اس کے سٹمک کے اوپر اس کا پریشر آتا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل اس کا پھر جو سٹمک ہے یعنی پیٹ اس کا خراب رہتا ہے۔ اب ہومیوپیتھک کے اندر ایسی ادویات موجود ہیں کہ اگر پیشنٹ ڈپریشن میں آئے تو بجائے اس کے کہ کوئی ایسی ادویات استعمال کرے جس میں مسلسل نیند کے اندر ہی رہے، ہومیوپیتھک کی ان ادویات کو استعمال کر کے آپ اپنے ڈپریشن لیول کو کم کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی دوا استعمال ہوتی ہے وہ ایکونائٹ ہے۔ ایکونائٹ کے اندر خاص علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر موت کا خوف ہوتا ہے۔ جیسے مریض کہتا ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں یا میں مرنے والا ہوں، یا اس کو ایسے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے موت کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔ اگر ایسی علامات ہوں تو آپ ایکونائٹ کو 30 کے اندر استعمال کریں۔ یہ ڈپریشن کی ویسے تو تمام اقسام کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ موت کے خوف کے اندر اگر کوئی پیشنٹ ڈپریشن میں ہے تو یہ اس کو بہت اچھا کنٹرول کرتی ہے اور مریض کو ڈپریشن سے فوری طور پہ نکالتی ہے۔ اور اسی طرح اگر بڑھاپے کے اندر جا کے ڈپریشن کی علامات واضح ہوں تو وہاں پر ہومیوپیتھک کی دعا امبر گریشیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کو 30 فارم کے اندر لینا چاہیے۔ بڑھاپے میں ڈپریشن کی انتہائی مفید دعا ہے۔ کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈپریشن ختم کرنے کے لیے آرسینیکم ایلبم، آرم میٹ، ہیلیبروکس ہومیوپیتھک کی وہ ادویات ہیں جو کہ ڈپریشن کے اندر بے حد اچھا کام کرتی ہے۔ تو آپ اپنی علامات کے مطابق ان ادویات کو استعمال کریں تو یقیناً ڈپریشن سے نکلا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔